علیکم، میں امداد سنگھ بڑی بڑی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے کسی کام نہیں آئیں اور بڑے بڑے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ایک بڑا مقدمہ درج ہوا ہے، وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی ایک بار پھر منظوری دے دی ہے اور دیگر معاملات عمران خان کے خلاف تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک اور معاملہ جس پر کوئی نہیں بات کرتا، جس پر سب خاموش ہیں، مگر اس پر بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے، کوئٹہ میں کھڑے ہو کر بات کی ہے۔ تو یہ دو معاملات پر بات ہوگی۔ عمران خان صاحب جن کی جو یار بیلی ہیں، جن کے دوست اور جن کی لابنگ کرنے والے یا جن کا جھنڈا اٹھانے والے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جلد باہر آ رہے ہیں، اب آ جائیں گے، نومبر میں آئیں گے۔ 20 نومبر کا کہا گیا تھا، 20 نومبر گزر گئی تو کہا نومبر میں، تو آج یکم دسمبر ہے، دسمبر میں باہر نہیں آئے۔ تو عمران خان صاحب بہرحال آئندہ کوئی 2 4 5 سال تو باہر نہیں آتے نظر آ رہے۔ اگر عمران خان صاحب کے لیے کہیں سے کوئی لابنگ کرے، جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی تھی، سعودی عرب بیچ میں پڑ گیا تھا اور دوسرا حریری بیچ میں پڑ گئے تھے، تو دوسرے دوست ممالک بیچ میں پڑ گئے تھے اور انہوں نے معاملات صلح صفائی کر کے نواز شریف مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا تھا۔ پھر یہ جو اپنا عمران خان صاحب کے دور میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چاہیے تھی ایکسٹینشن، تو انہوں نے معاملات طے کروا کے وہ باہر لے کر چلے گئے، مطلب انہوں نے نکلوا دیا تھا نواز شریف صاحب کو باہر عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے سے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ عمران خان صاحب کے لیے ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کے لیے 14 سال عمر قید، 5 سال 10 سال، اتنی کئی سزائیں تیار پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کو ہونی ہے۔ اب ایک اور معاملے میں سزا عمران خان صاحب کو، سائفر والا معاملہ تو ظاہر ہے وہ تو روک دیا گیا جیل ٹرائل، ورنہ وہ اب تک فیصلہ آ چکا ہوتا، لیکن اب کل سے پھر دوبارہ وہی سندھی میں کہتے ہیں ساگا لاٹو ساگا چگ، وہیں سے وہی معاملہ شروع ہوگا، جیل ٹرائل کل سے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جیل ٹرائل کا، تو خان صاحب جو ہے وہ ان کا جیل ٹرائل تو ہوگا۔ اب اس میں ظاہر ہے اب اسپیڈی ہوگا، مزید روزانہ کی بنیاد پہ سماعت پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہوگی، اور 1-2 ہفتوں کے اندر اندر سماعت مکمل کر کے فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ فرد جرم عائد کیونکہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد صرف ایک صورت میں نہیں ہو سکتی کہ وہ خود پیش نہ ہوں، اب ان کے بس میں نہیں ہے، جیل کے اندر ٹرائل ہوگا۔ جس طرح الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، کل الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان صاحب پر، سرکار نے پیش ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے خدشات ہیں، تو پھر وہ معاملہ 6 دسمبر تک چلا گیا۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، میں تو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں۔ فواد چودھری کو بھی نہیں پیش کیا گیا تھا، وہ بھی گرفتار ہے۔ تو گرفتار لوگوں کو پیش نہ کرنا یا پھر خود بندے کو پیش نہ ہونا، اس صورت میں تو فرد جرم عائد جو ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ پھر اریسٹ وارنٹ، جس طرح 18 مارچ کے اریسٹ وارنٹ عمران خان صاحب کے نکلے تھے تو شاہخانہ کے معاملے پہ، تو یہاں مسئلہ اور ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روزانہ عمران خان صاحب کو یا جب سماعت ہوگی تو خان صاحب کو لا کے بٹھا دیا جائے گا جیل سے عدالت میں، جیل کے اندر ہی عدالت ہے، اور اس میں پھر جرا بھی ہوگی، اس میں پھر سوال جواب بھی ہوں گے، اس میں پھر فرد جرم جب عائد ہوگا تو اس کے بعد پھر گواہوں کے بیانات بھی قلم بند ہوں گے، جو کہ پہلے 4 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ تو معاملہ بہت حد تک جو پروسیکیوشن کے دلائل تھے یا عمران خان صاحب کے وکلاء کے دلائل تھے، وہ تو بہت حد تک جج اسپیشل کورٹ کے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے سامنے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو دوبارہ ٹرائل بھی ہوگا تو پہلے سے زیادہ ڈبل اسپیڈ میں ہوگا، تو پھر چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کو، اور سائفر میں تو کہا جا رہا ہے کوئی 7 سے 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں تو سزائے موت کی، بلکہ وہ اس میں 9 مئی والے معاملے میں بھی سزائے موت کی دفعات شامل ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آ کر کہتی رہیں کہ جی خان صاحب کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو معاملات تو خان صاحب کے کہیں سے اچھے نہیں ہیں۔ بڑی ملاقاتیں کی خبریں اس طرح صرف اور صرف اپنے لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے ہو سکتی ہیں، اور تو اور اب دیکھیں خان صاحب کہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے ان کے وکلاء کے اندر اضطراب ہے، اختلافات پیدا ہو گئے، ٹھنڈے ٹھار بلا وجہ نہ بولنے والے حامد خان بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کل لائے تھے شیر افضل مروت، کون ہے، کہاں سے آئے، کون لایا ہے، کچھ نہیں پتا، ان کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا، وائس چیئرمین بنا دیا پارٹی کا۔ تو کم از کم فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء کی 3-4 لابیاں ہیں اور سب کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، سوائے ایک آدھ کسی پروفیشنل وکیل کے، سب کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں۔ جب وکلاء کے پولیٹیکل موٹیوز ہوں تو سوچیں کلائنٹ کا کیا حشر ہوگا۔
ایون بشرا بی بی کی جو سردار لطیف کھوسا کے ساتھ آڈیو ہے، اس میں بھی دیکھیں نا کہ سردار لطیف کھوسا جو ہیں وہ عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کے اگینسٹ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وکیل ہیں نا ان کے، یا عمران خان کی اہلیہ عمران خان کی فیملی کے اگینسٹ عمران خان کے وکیل کی طرفداری کر رہی ہیں کہ جی وہ بالکل غلط کہہ رہی ہے، میں نے کہہ دیا کہ وکیل تو آپ ہی ہوں گے۔ تو جب بندہ اندر ہو، جیل میں ہو، باہر پولیٹیکلی کوئی جانشین نہ ہو، سیاست سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، جو وکلا ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، تو سزائیں، مقدمات کون لڑے گا؟ تو پھر سزاؤں سے کون بچائے گا؟ سوال یہ ہے نا کہ جس طرح مقدمات لڑے جا رہے ہیں، جس طرح معاملات خان صاحب کے آگے جا رہے ہیں، اب پچھلے دنوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں بھی پی ٹی آئی کے اپنا ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ وہ پروفیشنل وکیل ہیں، ان کو وہ اپنے، میرا نہیں خیال کہ وہ سیاسی ارادوں کی وجہ سے کوئی اپنے کلائنٹ کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن باقی جو لڑائیاں ہیں اس میں نیت کسی کی نہ ہو عمران خان کو نقصان پہنچانے کی، لیکن وہ لڑائیوں سے عمران خان صاحب کا مقدمات سفر کریں گے، عمران خان صاحب کے ٹرائل پر اثر پڑے گا، اور ادھر سے یکسو ہے پوری کی پوری، پورا کا پورا سسٹم کہ جی خان صاحب کو سزائیں تو دینی ہے۔ اب سائفر والا جیل ٹرائل، جیسے میں نے گزارش کی کہ سمری سرکولر کے ذریعے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا جیل ٹرائل کے اگینسٹ، اور پھر جو گائیڈ لائن تھی کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے جیل ٹرائل کے لیے، اگر جیل ٹرائل ضروری ہے، ناگزیر ہے، تو پھر وہ اختیار کیا جائے، تو اختیار کر لیا گیا۔ جج صاحب نے گزشتہ پیشی پر کہا کہ عمران خان صاحب کو یہاں نہیں پیش کیا جا رہا، اور حالات نہیں ٹھیک کہ ان کو یہاں پیش کیا جائے، لہٰذا جیل ٹرائل ہوگا، لیکن جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا، صحافی بھی ہوں گے، اور جن کو پاسز جاری کیے جائیں گے فیملی ارکان وہ بھی ہوں گے، تو وہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ پہلے ذرا صحافیوں کو نہیں بلایا جا رہا تھا۔ اب دوسرا جو مدعا خان صاحب کے اوپر آیا ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دائر ہو گیا۔ 2-3 بار جوڈیشل اپنا نیب عدالت نے عمران خان صاحب کی فزیکل کسٹڈی دی نیب کو ان آرڈرز کے ساتھ کہ جیل میں عمران خان صاحب رہیں گے، آپ جیل جا کر جب تک تحقیقات اور تفتیش کرنی ہے کر لیں۔ 11 گھنٹے کی تفتیش ہوئی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آ کر کہتی رہیں کہ جی خان صاحب اور وکیل کہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے تو کوئی تفتیش ہو نہیں رہی، ان سے تو موسم کے حال چال پوچھا جا رہا ہے، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جیل میں دن کیسے گزرتے ہیں، ایکسرسائز کس طرح کر لیتے ہیں، کھا پی کیا رہے ہیں، ان سے تو نیب والے یہ پوچھ رہے ہیں، ان سے تفتیش تو کر نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو، یا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے پاس تو 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی دلیل تھی نہیں، دن اچھے تھے، عدلیہ ساتھ ملی ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کھڑے ہو کر برملا اپنا ولاگز میں، انٹرویوز میں، اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی؟ میں نے پہلے زمین لی، اس کے بعد ملک ریاض کے پیسے وہاں سے منگوا کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، تو اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی؟ اب تو معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے یہ والا۔ تو عمران خان صاحب تو اعتراف جرم کر چکے ہوئے ہیں، اور دینا داستی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، دینا داستی یعنی پراپر جو دستاویزات بنے وہ عمران خان صاحب، زلفی بخاری، بابر اعوان، پھر وہاں سے عمران خان اور بشرا بی بی اور ان کے نام پہ وہ انتقال ہوا ہے پراپرٹیز کا، زمینوں کا، دینا داستی، تو چیزیں ایک ایک ڈاکومنٹ سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات اور تفتیش کے بعد، جس طرح کی بھی تحقیق اور تفتیش ہوئی ہے، اس کے بعد ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب سمیت 8 ملزمان راولپنڈی، نیب راولپنڈی نے کیا ہے، جس میں عمران خان صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، ان کی دوست اور فرنٹ وومن فرا گوگی صاحبہ جو ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھی، سارے معاملات وہ دیکھ رہی تھیں، فرا گوگی وہ ملزمہ ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، احتساب اکبر جو احتساب کے انچارج تھے، مشیر تھے احتساب کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ایسٹس ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنوائے تھے، اور ان منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے عمران خان نے اس وقت کے DG FIA بشیر میمن کو بلا کر کہا تھا کہ گرفتار کریں ان کو، قاضی فائز صاحب کو۔ یہ کہا شہزاد اکبر نے اور دوسروں نے تھا،
انہوں نے کہا وزیر اعظم کا آرڈر ہے، تو انہوں نے کہا میں پاگل ہو گیا، آپ سٹنگ جج کو گرفتار کروں. تو بہرحال وہ نہیں مانے تھے، انہوں نے کہا تھا کریں تو لڑائی ہوگی، تو تکرار ہوگی. تو یہ سارے لوگ اور ان سب کے اطرافات موجود ہیں کہ جی ہاں ہم نے ملک ریاض کے پیسے وہاں سے لے کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا. سپریم کورٹ والا اکاؤنٹ بیسیکلی ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے. تو سرکار کا جو پیسہ پکڑا گیا تھا وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں جانے کے بجائے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا تھا. اور پھر بڑا دھیان اندازی کرنے لگے، دیکھیں جی وہ سرکار کا پیسہ سرکار کے پاس آ گیا نا، وہ سرکار کے پاس نہیں آیا. اب تو سپریم کورٹ نے پراپر آرڈر بھی جاری کر دیا ہے کہ اس میں جو بحریہ ٹاؤن کے پیسے تھے وہ سندھ گورنمنٹ کو دے، اور وہ قسط میرا خیال ہے 6 ارب کی یا کچھ کی پہلی سندھ گورنمنٹ کو دے بھی دی گئی ہے. تو یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں 7 سال تک کی میرا خیال ہے سزا ہو سکتی ہے. عمران خان اکیلے نہیں، بشرا بی بی بھی اس میں ہے، اور بشرا بی بی سے بھی تفتیش ہوئی، ان کو بھی سوال نامہ دیا گیا، ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ جو اتنی بڑی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی پر بنا رہی ہیں، روحانی تعلیمات، مذہبی تعلیمات، تو آپ تو ذرا بتائیے نا کہ آپ کی کیا تعلیم ہے اپنی، آپ نے کتنی مذہبی تعلیم لی ہے آپ، مطلب ان کا اپنا پروفائل بھی پوچھا گیا ان کو سوال نامہ دیا گیا. تو بہرحال یہ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں، عمران خان صاحب سزا کی طرف آگے جا رہے ہیں. اور اب دوسرا مدعا جو تھا، دوسرا معاملہ جو تھا، کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا کوئٹہ بار ایسوسی ایشن سے اور بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے. وہاں پر انہوں نے اپنا بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، وہاں پر ان کی تقریر ذرا ڈیفرنٹ تھی. اس میں ذکر تھا، پرانے بابوں کا ذکر تھا، بابوں کے انتقام کی سیاست کا ذکر تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابے سیاست نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانی سیاست ترک کر دیں، انتقام کی سیاست، میں نے چھوڑا والی سیاست. لیکن اس میں انہوں نے بلوچستان کے جو وکلا جو سول ہاسپٹل میں حملے میں جو شہید ہوئے تھے، جب بلاول ان کی تعزیت کے لیے گئے تھے تو روئے بھی تھے، اور اس پر پھر اس وقت جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا. شہیدوں کے کو پرسا دیتے ہوئے اگر کوئی شہیدوں کا وارث جا کر روئے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہماری سیاست تو اس لیول پر رہی ہے. تو بہرحال اس پر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں جو کچھ بلوچستان کے ساتھ بیت رہی ہے میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تکلیف بھی وہی ہے. میرے نانا شہید کر دیے گئے، میری 2 ماموں شہید کر دیے گئے، میری والدہ شہید کر دی گئی، تو مجھے پتہ ہے کہ شہداء کا دکھ کیا ہے. کہتے ہیں آج بلوچستان کی ماں کے بچے شہید ہوتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان پر ظاہر ہے میں دکھی ہوں اور میں یہ درد جانتا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خون سستا کر دیا گیا ہے. تو لہذا وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ جو وہ معاملہ ہے لاپتہ افراد والا، اس پر 2-4 جملے ہی سے ہی بلاول نے بولے ہیں پچھلے کافی عرصے سے. ورنہ تو یہ ہوتا تھا لاپتہ افراد کے کیمپ لگتے تھے، نواز شریف صاحب جا کر کیمپ میں بیٹھ جاتے تھے. یہ جب ملک سے اپنا جلاوطنی سے 2007 میں واپس آئے تھے، ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ جو لاپتہ افراد کے ورثہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوتے تھے، میاں صاحب جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. پھر عمران خان صاحب وہ جا کر بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ، چاہے وہ لاپتہ افراد ملک کے کسی کونے سے بھی ہوں. پھر وہ اپنا مریم نواز صاحبہ وہ جا کر لاپتہ افراد کے کیمپ میں بیٹھی تھی. لیکن اب کچھ عرصے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا لاپتہ افراد کا معاملہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس معاملے پر جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کروں گا. یعنی وزیر اعظم خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان سے بھی کوئی بڑی اتھارٹی ہے. اس پر بلاول بھٹو نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یعنی نواز شریف، وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جنہوں نے لاپتہ افراد کا اور جو شہداء تھے، جو کلنگز تھیں، ٹارگٹ کلنگز، ان کا معاملہ خراب کیا تھا، یہ کہہ کر کہ جی میں ان کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو یہ کیا مسائل حل کریں گے؟ ہم کریں گے آپ کے مسائل حل، پیپلز پارٹی کرے گی. تو میں کم از کم اتنی بات جو ہے وہ کہ یہ والا معاملہ آج کل، کیونکہ تربت میں دیکھیں نا، بلوچ 4 نوجوان بلوچ جو ہیں وہ اپنا انکاؤنٹر، مبینہ انکاؤنٹر میں وہ قتل کر دیے گئے. اس پر تربت میں دھرنا ہے، ادھر اپنا گوادر میں احتجاج ہو رہا ہے، چمن میں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پر بھی آپ کو کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو لوگ احتجاج کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ان کے لیے اگر پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کریں گی، ظاہر ان کے جائز حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے نا. لاپتہ افراد کے ورثہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ ہمارے پیارے ہیں کدھر اور ان پر الزام کیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کریں.
تو یہ اس پر بھی ظاہر ہے ہمارے یہاں بات نہیں کی جاتی، لیکن کبھی کبھی اگر کرتے ہیں تو بلاول بھٹو کرتے ہیں، جو قابل تحسین بات ہے۔ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ جو ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔